اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ تعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ایک دن ابلیس شیطان کو بھی موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اور کون شیطان ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزاع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ اور شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ ناظرین کرامی، آج ہم انہی اہم سوالات کے جواب قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، جب شیطان مردود کو اللہ وبارک تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ وبارک تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ وبارک تعالیٰ نے اسے ایک وقت مقرر تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورۃ حجر کی آیت نمبر 36 تا 38 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، مجھے لوگوں کے زندہ کیا جانے تک مہلت دے۔ اللہ وبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ ناظرین گرام، وقت معلوم کو مفسرین نے نفخہ اولیٰ لکھا ہے، یعنی اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ معزز دوستو، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس کے بعد زمین پر مشرک اور کفار ہی رہ جائیں گے۔ تفسیر در منظور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کی آواز نہایت ہی کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، لیکن پھر اس کے بعد یہ آواز اتنی بڑھتی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی نفخہ اولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی، اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ معزز دوستو، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو کیسے موت آئے گی اور وہ 40 سال کا عرصہ کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ وبارک تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور اسی وقت مالک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے، اے ابو البشر علیہ السلام، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، اور جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر اسے قیامت سے 40 سال پہلے ایک ایسی موت آئے گی کہ پوری دنیا کے انسانوں کی موت کی تکلیف کے برابر وہ ہوگی، اور پھر جہنم ہی اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مالک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ مالک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کی کہ وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے۔ لوگ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے
کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں۔ اللہ وبارک تعالیٰ مالک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب مالک الموت علیہ السلام بھرپور غصے اور غضب کے ساتھ بہت سارے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے، اور پھر جو بھی زمین اور آسمان سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب مالک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے، وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا، اور پھر ابلیس شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے مالک الموت علیہ السلام کو ہی پائے گا۔ سمندر کی طرف جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، اگر آسمان کی طرف جائے گا تو وہاں مقرر فرشتے اسے آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، میں تمہاری وجہ سے ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اور پھر مالک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف سے میری روح قبض کرو گے۔ پھر مالک الموت علیہ السلام فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سے کئی زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چنگاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور زمین چنگاری کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو کاٹیں گے۔ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا وہ حالت نزاع اور غصے کا شکار رہے گا۔ وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، اور ان سنڈاسیوں کی وجہ سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ دیکھو اپنے دشمن کو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، اے اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ معزز دوستوں، انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا، اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ اور پھر 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اور پھر حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین کرامی، اس کائنات کی ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، اگر کسی کو حق حاصل ہے تو وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، نہ جانے کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری آخری گھڑی ہو، اور ہمارے پاس بس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ وبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔